خالیہ نصب نے کھایا، پورے گاؤں نے کھایا۔ کس نام کی تھی یہ دعوت؟ 11ویں کی نسبت سے کھلایا گیا، اور یہ محفل 11ویں کی نسبت سے رکھی گئی۔ 11ویں والے پیر کی نسبت لے کر آپ آئے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ آپ کیسی مبارک متبرک محفل میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ اس محفل کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ آپ نے اندازہ نہیں لگایا ہے۔ اگر لگاتے تو نہ آپ کا یہ ڈھنگ ہوتا، نہ یہ رنگ ہوتا۔ آپ آتے نا تو کم سے کم لحاظ کرتے کہ محفل پاک کیسی ہے۔ ہم اگر کسی منسٹر کی محفل میں جاتے، کسی شادی کی محفل میں جاتے، تو اسی حیثیت سے ہم تیار ہو کر کے جاتے۔ ایک 3rd کلاس کے آدمی کی اگر محفل میں جاتے ہیں تو اسی کا لحاظ کر کر لباس پہن کر کے جاتے ہیں، اور اگر کسی مالدار کی محفل میں جاتے ہیں تو اسی کے لحاظ سے ہم جوتا بھی پہنتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، سب کچھ تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اور کسی منسٹر کی محفل میں جاتے ہیں تو سوٹ بوٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جس محفل میں آئے ہیں، کیا یہ کسی منسٹر کی محفل ہے، کسی MLA کی محفل ہے، کسی 2nd کلاس کے آدمی کی محفل ہے، آرکیسٹرا کی محفل ہے، قوالی کی محفل ہے؟ نہیں، بلکہ آج یہ محفل پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور یہ دو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والی ذات ہے۔ آپ اس محفل میں آئے تو کم سے کم آپ یہ لحاظ کر کے آتے کہ یہ محفل بڑی بابرکت متبرک محفل ہے، تو مجھے جانا بھی ویسے ہی ہے۔ کپڑے کا بھی لحاظ کرتے اور ٹوپی کا بھی لحاظ کرتے۔ آپ اس محفل میں کوئی جوتے کے بغیر تو آیا نہیں، کوئی چپل کے بغیر نہیں آیا، چپل کو ساتھ لے کے آیا ہے، لیکن ٹوپی کے ساتھ ہر ایک نہیں آیا۔ ہمارے پاس جوتے کا مقام ہے، ٹوپی کا مقام نہیں ہے۔ اسلام مٹتا کیسے جاتا ہے؟ فرماتے بزرگان دین کہ لوگ مستحب چیزوں کو چھوڑنا شروع کریں گے، مستحب سے آپ سنتیں چھوڑنا شروع کریں گے، سنتیں چھوڑنا شروع کریں گے، فرائض کو چھوڑنا شروع کریں گے، واجبات کو چھوڑنا شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے دین ہم میں ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج کی یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ اب آ گئے سال ہر سال میں کئی سال کے بعد آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ کم سے کم تھوڑا ٹائم آپ دیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں 8 بجے کے بعد آپ سو جاتے ہیں، 9 بجے شاید غالباً یہاں سو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں شکرانے کی رات ہو تو سوتے نہیں ہے نا؟ شکرانے کی رات نہ دلہا سوتا ہے، نہ دلہن سوتی ہے، نہ اس کے باراتی سوتے ہیں۔ ایک نوجوان بھی شکرانے کی رات سوتا نہیں، نوشا نہیں سوتا تو اس کا پرابلم ہے۔ اس کی رسم ہوتی ہے، اسے ہلدی کی رسم ہے، پوری کی رسم ہے، کھچڑی کی رسم ہے، تیل کی رسم ہے، پان کی رسم ہے، دنیا بھر کی رسمیں پوری رات چلاتے ہیں، تو وہ نوشا بیچارہ ویسے ہی پریشان رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نہ وہ رسم کرنے والی لڑکیاں سوتی ہیں، نہ ان کو دیکھنے والے نوجوان لڑکے سوتے ہیں۔ اس رات میں ان کا بھی ٹائم پاس ہو، پوری رات جاگتے نہیں جاگتے نہیں جاگتے، شکرانے کی رات
بیداری نہ دنیا میں تمہیں کام آنی ہے، نہ خبر میں تمہیں کام آنی ہے، نہ حشر کے میدان میں کام آنی ہے، وہ تمام کی تمام تمہارے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اس کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں تو کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک سے جس رات کو منسوب کیا گیا ہے اس رات آپ جاگ نہیں سکتے؟ یہ رات جاگنا یاد رکھیے، آپ لکھ کے رکھیے آج کی تاریخ 1 تاریخ دوسرا مہینہ 2015 کی رات ہم جاگے تھے۔ قیامت کے دن آپ اس رات کے بارے میں دیکھیے کہ آپ کو یہ رات کا بدلہ اللہ کی یہاں سے کیا ملتا ہے۔ اگر آج کی رات کا بدلہ قیامت میں اللہ آپ کو نہ دے تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہے۔ اس لیے کہ محفل کس کی ہے، یہ رات کس کی ہے، ہمارے آنے کا مقصد بھی تو سرکار ہے جس کے طفیل سے ہم دنیا میں آئے، ان کے نام سے یہ رات منسوب ہے۔ اگر کوئی آپ کو 1000 روپے دے رات جاگنے کے لیے کہے تو نہیں جاگتے؟ کوئی لے رات کھلا کر کے کہے آپ تھوڑی دیر جاگ جاؤ، کھانا کھانے پر نمک حلالی کے لیے جاگ جاتے ہیں، نمک حلالی کے لیے جاگ جاتے ہیں۔ ارے ایک وقت کا کھانا کوئی کتے کو کھلا دینا، یاد رکھو یہ بات بتا رہا، کتے کو اگر ہم 1-2 روٹی کھلا دیتے ہیں رات بھر ہماری وفادہ نہیں کرتا ہے۔ ارے وہ سرور کونین جو دنیا میں بھی تمہارا شافی ہے، قیامت میں بھی تمہارا شافی ہے، قبر میں بھی تمہارا مونس و غمخوار ہے، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ شب بیداری اور ان کی محبت میں رات نہیں جاگیں گے؟ ہم تو اس وفادار جانور سے بھی گئے گزرے ہے نہیں؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مختصر سے ہی بولوں گا، آپ کو بیدار رکھنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ آج کی اس محفل کا اصل مقصد آپ کو سمجھ آنا ہے۔ ویسے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، آرکسٹرا ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، لوگ لذت لیتے ہیں، مزہ ہونا، آدمی کو مزہ چاہیے، زبان کو مزہ، کان کو مزہ، آنکھ کو مزہ، ناک کو مزہ، ہاتھ کو مزہ، ہر آدمی لذتوں کے پیچھے، مزے ٹیسٹ کے پیچھے۔ آنکھ کا ٹیسٹ آج کا آنکھ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ گنبد خضرا کو دیکھنا، مدینے کو دیکھنا۔ آج کے سوسائٹی میں، آج کے ماحول میں آنکھ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ بولیے، وہ آرام سے بولو، سوچ کے بولو۔ آج کی آنکھ کا ٹیسٹ نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نہ یہ زمانے کے نہیں، وہ زمانہ گیا، علماء کی زیارت کرنا ثواب سمجھتے تھے، وہ زمانہ گیا۔ آج آنکھ کے ٹیسٹ فلم دیکھنا، آج کی آنکھ کا ٹیسٹ ہے، لڑکی دیکھنا آج کی آنکھ کا ٹیسٹ ہے۔ یہ آپ کو میں جبرن زبردستی سے بتا رہا ہوں میں، کیوں کہ آج ماحول ایسا گندا پراگندہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، کان کا ٹیسٹ، میوزک چاہیے، میوزک ہے، پوری رات جاگیں گے، آرکیسٹرا ڈال دو پوری رات جاگیں گے، گانے لگا دو جاگیں گے، قوالی لگا دو پوری رات جاگیں گے۔ کیا ہوگا؟ کون سا اشعار کیا پڑھتا ہے، کون سا شعر پڑھے گا، کیا پڑھے گا، نہ ادھر کا معلوم ہے نہ ادھر کا معلوم ہے، بس میوزک مارے تو واہ پیسے اڑاتے ہیں۔ آگے چل کر کے یہ ماحول تک ہو گیا ہے کہ ایک طرف مقابلے کے لیے لڑکا، دوسرے طرف مقابلے کے لیے لڑکی ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے یہ سب چیزیں چھوڑو، خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ ہمیں مرنا بھی ہے، نہیں مرنا ہے، مرنا ہے۔ ارے جب محراب میں آج نماز مغرب پڑھا رہا تھا، جب مغرب کی نماز کے لیے محراب میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ گواہ ہے، اس محراب میں بیٹھ کر کے تصور کیا کہ اس طریقے سے بند ہے، ایک آدھی قبر تو ایسی ہے، اگر ادھر آدھی قبر ملا دی جائے اور ایسا سما بن جائے کہ ہم اندر ہوں اور بالکل بند ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟
کوئی پرسانے ہم نہیں ہوگا، ہم پکاریں گے۔ حدیث پاک میں قبر میں بندے کو رکھ دینے کے بعد بندہ دیکھے گا کون آیا ہے کون گیا ہے، پکارے گا، ہم کو سنائی نہیں دے گا، چیخے گا، سنائی نہیں دے گا، قبر میں ڈال کے لوگ چلے جائیں گے۔ کون آئے گا، کون ہمارا غمخوار ہوگا، کون ہمارا مونس ہوگا؟ اسی آقا کے لیے تو آج کی رات رکھی گئی ہے۔ ایسی قبر میں بھی آنے والی کوئی دوسری ذات نہیں، نہ ہماری قوالیاں کام آئیں گی، نہ ہمارے شکرانوں کی رات کام آئے گی، نہ ہمارے عیاشیوں کی رات کام آئے گی، بلکہ کام آئے گی اسی رات میں جاگنے والے کی ذات کام آئے گی۔ اس رات کو جاگیے، زندگی بھر سونا ہے، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ خاک بولے تو وہ بھی سمجھنا نا، خاک ہو اشعار بول رہے تو بڑی بات نہیں، اشعار بول رہے بات سمجھنا لگنا، خاک بولے، خاک کا تو کیا مٹھی کیا، خاک بولے تو مٹھی نہیں، مٹی معلوم نا۔ یہاں زمین پر کام، زمین میں آرام، قبر میں آرام کرنا ہے، یہاں کچھ کام کر لو، یہاں آرام کرو گے، قبر میں کام ہوگا، ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے ماریں گے، ادھر سے ماریں گے، قبر میں ہوگا۔ اس کے لیے زندگی بھر سونا ہی ہے، مرنے کے بعد قیامت تک قبر سے نہیں اٹھائیں گے، سلا کے چھوڑ دیں گے، جلدی لے جاتے ہیں، جلدی لے جاؤ میت، جلدی لے جاؤ میت کو، لے جاؤ جلدی، لے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ باپ مر گیا نا، بیٹا 4-5 دن کی رکھ لیتا ہے، بابا کو رکھ لیتا۔ بہت ہمارے والد صاحب بہت اچھا پالے، مجھے بڑے لاڈ سے پالے، اتنے سال پالے نا، میں بابا کو 2 دن نہیں رکھ سکتا کیا؟ رکھ لیتے؟ نہیں رکھتے، کیا کرتے؟ جلدی اٹھاؤ جی میت کو، جلدی اٹھاؤ، بیٹا پہلے خالی کرتا جگہ، پہلا گیا تو بس ایک اٹھا وہ ڈال دیتا، چاہتے قبرستان میں 4-5 دن رک جاتا کیا وہاں پر؟ نہیں، ڈالا بس چلا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ بھی زیارت میں سنی کی نہیں رہا تو جاتا انہیں سنی، اگر بابا اگر بیٹے کو سنی بنایا، فاتحہ درود کا بنایا تو زیارت کو جاتا، زیارت کو جا کے یاسین پڑھ کے ذرا دم کر کے آتا۔ اگر وہ بنا کے چھوڑا تو فاتحہ درود، مر گیا مردود، گیا تو بس بڑا تو چلے آتے، آگے خبر کے اوپر یاسین ہی نہیں پڑھتا۔ تو لہذا قبر میں کام آنے والی ذات سرکار مدینہ، راحت قلب سینہ، صاحب معطر پسینہ، نزول سکینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آنے والی ہے۔ اس کی ذات سے منسوب آج کی یہ رات ہے۔ آپ حضرات آج رات جاگیں گے، کب تک جاگیں گے؟ 4-5 نہیں، 4-5 لوگ بولتے ہیں، 5 بجے تک اذان ہو جاتا تو چلے جائیں گے۔ واہ، عمر دیکھو، عمر 2 بجے 3-4 عمر والے، وہ غصہ نہیں ہونا، میں دیکھنی زبان میں بولے سکت بول تو، بڑے آواز بول رہے کھلے، یہ ان کے اندر واقعی اصل جوانی ان کے اندر ہے۔ سو جوان آپ بولے، بھوٹے ہو گئے، بوڑھے جو ہے وہ جوان ہو گئے۔ یہ ایمان جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان بوڑھا نہیں ہوتا، غلامان محمد بوڑھے نہیں ہوتے، ظاہر تو بوڑھا پر نظر آتا ہے، اس لیے ایمان بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان جوان رہتا ہے۔ ظاہر بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن اندر کا ایمان بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات جب ہوتی ہے تو ایمان پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر وہی جذبہ ایمانی جو جوانی میں تھی آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، بے شک۔ تو چلیے آج کی رات ہے 2 ذات سے منسوب، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جشن 11ویں شریف۔
جشن غوث الورا، جشن 11ویں شریف. غوث الورا بولے تو بھی آپ سمجھ جاتے نہیں؟ سمجھ جاتے. جشن غوث الورا اور جشن 11ویں شریف دو ذات ہے. ایک نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں ہم مناتے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار کی تعریف، سرکار کی تعریف. سرکار پیدا ہوئے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، سرکار کی شان بیان ہوتی. اور کیا ہوتی؟ اور کیا ہوتی اس میں تعریف؟ کسی اور کی ہوتی ہے، غیر مسلم کی ہوتی ہے تعریف، آپ کی ہوتی ہے تعریف؟ نہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں. پیدائش پر خوشی مناتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشی نہیں منائے؟ خوشی منائے؟ سب منائے. جن کے گھر میں پیدا ہوئے گا منائیں گے سب. بہت زیادہ قسم میں ابھی ذرا لوگوں کے پیدائش نہیں ہوئے، شاید نہیں ہوئے. جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ خوشی مناتے ہیں. بابا بھی خوش، بابا بھی خوش، اماں بھی خوش، سب پورا خاندان خوش ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا. تو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں اپنی اولاد کی پیدائش پر. سوال یہ ہے کہ برتھ ڈے مناتے ہم ہیں تو جائز ہے. اگر نبی کا برتھ ڈے منائے تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ ہم اپنی برتھ ڈے منائیں، شادی کی سالگرہ منائیں، جائز. نبی کی نہیں منانا، نبی کی نہیں منانا. نبی منائے کیا؟ میلاد نبی منائے. سوال آپ لوگوں سے، نور نگر والوں سے، حضور میلاد منائے کی؟ منائے؟ منائے. دلیل دیں گے آپ؟ قرآن سے دلیل دیں گے، حدیث میں دکھائیں گے، حدیث میں دکھائیں گے کہ حضور کبھی میلاد کرے سو؟ دیکھو کیا حال ہوا ہے پورے کا. اللہ منایا کہ میلاد ہے؟ حدیث سے ثابت کریں گے آپ اللہ میلاد منایا کیا؟ اللہ منایا کہ میلاد ہے؟ حضور منایا میلاد ہے؟ اچھا صحابہ کریں گے وہ لوگ میلاد؟ حدیث سے ثابت کرنا آپ بے شک نہیں ثابت کرنا. تمہیں لوگ منا لیے تو میلاد ہے، تمہیں مزے کا سے منا لیتی میلاد ہے. حضور ایسا کرے کیا؟ پورے سائلنٹ ہو گئے. کیا بات کر رہی سب کام یہ بول کر کے. نہ اللہ کرے کام، نہ حضور کرے، نہ صحابہ کیے، ہمیں کیوں کر دی؟ اب ایسا کیا کرتے وہ لوگ؟ ایسے بولتے کبھی حضور نے منایا کیا، کبھی صحابہ نے منایا، یہ کام تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے. تو حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ برابر بولے حضرت. امیر صاحب صحیح بول رہے، امیر صاحب صحیح بولے، بڑے حضرت صحیح بولے. نہ حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے میلاد منانے کا. نور نگر والے کبھی بخاری شریف دے دے گی، بخاری کا نام بھی معلوم نہیں. ابھی لوگ ہم کو بڑے بولے جاتے سب. اور کیا رے کام یہ نہ حدیث میں ہے قرآن میں ہے کیا؟ کئی برے مناتے بڑھے بڑھیا کر ہو گئے، انہوں نے جھڑیاں دے رہی خبر میں. میلاد نہ حضور بھی منائے نہیں، صحابہ بھی نہیں منائے. پرانے لوگ کر لگا رہے تھے کام نہیں، شرک بدعت کا. تمہیں کئی کو مناتے؟ تم نوجوان بھٹے کیا کرتے ہیں؟ ہاں بڑا پر بولے امیر صاحب تمہیں صحیح بولے، بالکل صحیح بولے امیر صاحب.
صحیح بولے تم، بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، قرآن بھی کھول کے دیکھا نہیں ہے، پوٹا قرآن بھی کھولا نہیں، حدیث کی صورت ہی معلوم نہیں، حدیث کی تعریف بھی نہیں معلوم، کبھی بخاری کی صورت نہیں دیکھا، اور برابر بولے حدیث صاحب، کیا ہے برابر بولے حدیث سے؟ چار منتخب پکڑنے کو حدیثہ کو انہیں پوری کائنات سمجھ گیا انہیں، منتخب حدیث پکڑ لیے، منتخب کرو سلیکٹڈ حدیثیں، وہ حدیثیں پکڑ کر فضائل اعمال ہے نا، وہ منتخب حدیث ہے، اب نیا نام اس کا۔ زمانہ کیسے کیسے بدلتا، ہر زمانے میں لوگ اپنا اپنا ایک شناخت رکھے تھے، نشانی، زمانہ بدلتا گیا تو نام بھی بدلاتے گئے۔ ایک زمانے میں فضائل اعمال تھا، اب وہ فضائل اعمال جا کر کے منتخب حدیثیں، منتخب احادیث کے نام سے، منتخب احادیث کے معنی ہے سلیکٹڈ احادیث، منتخب انتخاب کرے تو اس میں ذرا اس میں ذرا اس میں ذرا پورے ملا کو اتنا کر لیے، منتخب یہ منتخب پھول کے پتیاں اتنا پکڑ لے کو، یہ پورا پھول کا ہار بولا تمہیں کیا بولتے ہیں، بولو مجھے آپ کی لینگویج میں بولنا، پرفیکٹ، بالکل صحیح، صحیح بات بولے، کیا بولیں گے حضرت اتنے بڑے ہار کو اتنا رتی پھول پکڑ لے کو، اسے پوری ہے پھول کا ہار سمجھ کے ناز گیا، حضرت کو مڈل ہاسپٹل لے جانا بولتے، دیوانے دینوں دیوانے، اتنا بڑا ہار ڈال کو اتنا اٹھا لے کو، یہ پھول کا ہار۔ تو ایسے ہی کئی لاکھ احادیث ہے، کہتے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کس کی تقلید کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی، کہتے سبحان اللہ 2 لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اب تمہیں 4 حدیثاں پکڑ لے کو، حدیث میں ہے کہ دکھا رہے پھوٹے، دکھا رہے پھوٹے کا، تو کیا کرے گا پھوٹا ہے وہ 40 وہ پکڑ لے گا، منتخب حدیث کھولتے رہتا انہیں، حدیث بھی اس میں، حدیث پورے اس میں ہے، میلاد کی حدیث اس میں رکھا ہے، اس کی کتاب میں اس نہیں ہے، میرے فیکٹری میں وہ مال نہیں، ان کی فیکٹری میں مال ہو، میرا کیا سو وہ مال میں نہیں ہے تو کیا کرنا، بازو کے مال میں ہے کیا دیکھنا نہیں، وہ دیکھتے نہیں، وہ بٹے کو ٹائم کا ہے، فرصت کام ہے، چھوکرے کو پہلے بات چھوکرا کو کاما سے فرصت ملا تو نا، کاما سے کھیلا سے موبائل سے جوڑوں سے زیادہ موبائل کو دیکھتے، جوڑوں سے زیادہ موبائل کو دیکھتے، جوڑوں غصہ آ جاتی جی پھینکو جی موبائل ہوتے ہمیں، جب سے موبائل آیا مردہ سب بیویوں کو دیکھنا کم کر دیا، کب بھائی بیوی صوفے میں بیٹھتے سیدھا موبائل، واٹس ایپ اسے بھیجنا معلوم نہیں اس میں کون سی صحیح حدیث کی، انہیں دیکھتے ہی اسے فارورڈ کرو، آپ اسے SMS کو یہیں پر رکاؤ مت، آگے بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اولاد میں برکت دے گی، مال میں برکت دے گا، دن سیدھا شیئر کرواتا، وہ کیا حدیث ہے اسے معلوم نہیں، بھیج ہوتا کون سی کی فوٹو لنگڑے کی فوٹو بھیجا ہوتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ سب نہیں کرنا آپ لوگ، زمانہ ایسا ہے، تو یہ حدیثیں کہاں پڑھیں گے؟ یہ میلاد کی حدیث ہے کیا؟ قرآن شریف میں ہے کیا؟ اس میں ہے کیا؟ بولے تو کہاں سے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے کیا نوجوان لڑکے؟ نہیں بتا سکتے، اب امیر صاحب کی بات مان لے کو تو جو ڈالک نکل جاتے ہیں، چلو حضرت تمہاری بات صحیح، اور نمازہ تمہیں پڑھتے نہیں، نمازہ تمہیں ہمیں سکھاتے، بالکل لے چلے جاتی کہ مسجد ہمارے یہاں نہیں ہے کی ہے نہیں ہے، امام صاحب نہیں ہیں، ان کو نہیں آتی کی حدیث نہیں آتی، قرآن شریف نہیں پڑھا سکتے نا، ان کے ساتھ گئے تجھ کی، ان کے ساتھ گئے تو جو ڈالے بھیگے تجھ، ایسا نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ حدیث پڑھنے کے لیے علماء کے پاس جائیے۔ اب سنیے قرآن میں ہے کیا؟ ولادت باسعادت کا ذکر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ولادت بولے تو کیا؟ ولادت بولے تو پیدا ہونا، تیلگو میں کیا بولتے اسے؟
जन्मीना, जो भी पीछे से बोले वो बोले हमें। पैदा होते ना उसे बोलते विलादत, उसे इंग्लिश में बोलते बर्थ। बर्थ बोलते बर्थडे का तो पैदाइश का दिन, पैदा होने को बोलते विलादत। मौलूद बोलते हैं, मौलूद करते हैं, मौलूद करते हैं, मौलूद करते हैं। क्या मौलूद बोले तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो है वो दिन को फातिहा पढ़ते, दरूद शरीफ पढ़ते मौलूद में। सरकार पैदा हुए, सरकार पैदा हो गए, इसलिए उसे क्या कहते हैं मौलूद। उसे बोलते हैं मीलाद। किसकी मीलाद? मीलाद किसकी? मीलाद हसन बोले तो हसन की मिलादत। मीलाद हसन बोले तो हसन की मिलादत। मीलाद नबी बोले तो नबी की मीलाद। नबी की मीलाद, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए तो नाम क्या रखे? जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो हमारे लिए बारिश ईद है, हमारे लिए सुन्नियों के लिए, सुन्नी के लिए नहीं। हमारे पास हमें बोले ना तुम ईद मनाओ करको, हमें दूसरों को नहीं बोले। मेरे घर में पैदा हुआ इसमें कहीं बोलो तुम्हें खुशियां मनाओ रे बोलो। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो मैं कहीं बोला दूसरे घर में खुशी मनाओ रे लड्डू बांटो तुम्हें बोलो। मेरे घर में पैदा हुआ तो मैं बांटूंगा, मेरी मुझे खुशी होगी। नहीं समझिए क्या? मेरे घर की खुशी मुझे मनाना है, मैं जबरदस्ती नहीं बोला ना तुम्हें मनाओ बोलकर, नहीं बोला। तो हमने मनाने तो जो मेरी खुशी मेरे घर की खुशी है। मेरे नबी पैदा हुए, मेरे नबी बारिश से बसरत है मेरे लिए, बारिश से शिफात है मेरे लिए। मेरे नबी का आ जाना मेरे लिए फख्र की बात है। मेरे नबी का आ जाना हमारे लिए शिफात का जरिया है। अगर वो नबी ना आते फिराले को रहते थे, उतारने को हलाले को रहते थे। नहीं, ये उतारते ये हलाते, ये करते थे नहीं करते। अगर हुजूर नहीं आते तो ये मरने के बाद सुबह को ये, शाम को ये, शाम को ये, दोपहर को ये, 365 दिन एक एक को उतारने को फिरना था। नहीं करेगा? 1450 साल पहले मक्का क्यों जाओ पीछे, आजकल भेजते ना, एक प्रोग्राम चलता था टीवी में, इंदे गड़े वो गो पीछे भेजता उन्हें। पिछले जन्म में क्या था? उन्हें कुत्ता था, उन्हें बोलता उन्हें मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, पिछले जन्म में मैं सांप था। हमारे पास ये जन्म नहीं, हमारे पास 5-7 जन्म हमारे पास नहीं, हमारे पास एक जन्म। पोगटी एक जन्म हमारे पास 10 जन्म 7 जन्म नहीं है। पीछे भेजे तो कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? जब पैदा हुए वहां तक जा सकते हम, उससे पीछे नहीं जा सकते। बाकी पेट को नहीं जा सकते, उसके बाद आलम अरवाह को नहीं जा सकते। आलम अरवाह कैसा हमने क्या मालूम? पीछे भेजे कहां जाएंगे? तो 1450 साल पहले की तारीख उठाओ। 1450 साल पहले मक्का की धरती पर कुफारा ने कुरैश मक्का में लाकर रख दिए थे। मक्का था, काबा था, लाखों रखे सो। काबे में पहले से मूर्तियां नहीं थी। आजकल कोई बेवकूफ बोलता वो जगह जो है वो हमारे उनके जन्म वास वहां हमारे मूर्तियां थे, इसके लिए मक्का में जो है वो हमारी जगह बोलता उन्हें। बेवकूफ को बोलना जगह हमारी थी, तुम लोग लाके रख दिए थे, तुम्हारा काम कुछ हो ना पा। सुबह को उठे तो ऊर्जा करता उन्हें, सुबह को अंका को देखे तो ऊर्जा करता उन्हें, चुना मार कर दिया उसे, आ गया ऊपर, बाहर निकल के आ गया। इन्हें काफी जगह मिलती थी, कैसे जमीन में से उड़ता, इन्हें ऊपर से नहीं आ सकता क्या? इन्हें कभी ऐसा भी हुआ ऊपर से आया हुआ?
کوئی ایسا مورتی آپ کا اوپر سے ٹپکا ہوا نہیں، پورے زمین سے نکلتے ہیں، کبھی وہاں نکلتا، کبھی گوگو میں نکلتا، کبھی وہاں نکلتا، سب وہاں نکلتا. تو مکہ میں چلو 360 لات کو، اس کا نام لات، عربی میں بتاؤ، ایک بت کا نام تھا لات. کیا بولا نا؟ پوچھ جاؤ، میں جھوٹ نہیں بولتا. حضرت آئی بڑے بڑے علماء ہیں، پوچھ لیجیے آپ. جی جی، لات ایک عزا، بڑے بڑے لوگ، یہ جو ہے بڑے زبردست بت، یہ دو تھے. تو یہ حالات، ایک دن لات کی، ایک دن عزا کی، اس کے بعد ایک اسے چھوڑے گی، اس کے بعد اسے چھوڑے گی. 360 دن 360 کو پھر گمان جانا. اگر بچہ کتنے ہونا تھا، پھولا کتنے ہونا تھا، کمکما کتنے ہونا، کیا حال ہمارا ہونا تھا. سو ہماری میت پڑ جاتی تھی، ہماری میت ہو جاتی. اس کے بجائے اتارتے اتارتے ہمیں اتر جاتے. خبر میں اللہ نے رحم کیا، اللہ نے رحم کیا. ماؤں کی کوکھ سے آواز نکلتی تھی، ماؤں کی کوکھ سے آواز، ایک چیخ نکلتی تھی. جب کسی کافر کے گھر میں، کفار قریش کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، ہمارے اسلامی بہنیں خاص طور سے توجہ دیں اس طرف کہ ان کا مقام عورت کا کیا تھا، کیا ہے. اس زمانے میں عورت کا مقام کیا تھا، آج کیا ہے. آج ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کون دیا یہ؟ تھے کیا یہ جنت تھی؟ کیا تھی؟ 1450 سال پہلے کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو باپ پکڑ کر لے جاتا، پہاڑ پر لے جاتا، لے جا کر اوپر سے پھینک دیتا تھا. جب آواز نیچے کو آتی نا، بچی ایک چیخ نکلتی تھی، اللہ کی رحمت کو آواز دیتی تھی. بچیاں زندہ درگور کرتے تھے، قبر کھودتے، زندہ گارتے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، یا رسول اللہ میں حاملہ چھوڑ کر میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے باہر چلا گیا، میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، میری بیوی نے چھپا دیا اسے. کچھ سال کے بعد میں آیا، جب بچی چلنا شروع کر دیا، بچی کو رینگنے سے آگے چلنے کا جب ٹائم آتا ہے، اس خودلی تاریخ تک بچی کو سنبھال کے رکھا. جب مجھے پتا چل گیا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تھی اور اس کو ماں نے چھپا کے رکھا ہے، میں نے اسے پکڑا اور ریگستان کی طرف لے گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میدان میں گیا، میں مٹی کھودنا شروع کیا تو بیٹی میرے ساتھ مل کر کے ساتھ دیتی تھی. میرے ساتھ مٹی کو اٹھاتی تھی، میں قبر کھودتا، مٹی بیٹی اٹھا کے پھینکتی تھی. اور جب میرے کپڑوں پر پڑ جاتی مٹی، اللہ اکبر، وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ جب مٹی میرے کپڑے میں پڑ جاتی تھی تو وہ بچی میرے کپڑے کو صاف کرتی تھی. کیا حال رہا، مسئلہ سوچو تو صحیح. وہ معصوم سی بچی جب باپ کے کپڑوں کو دھول سے جھٹک رہی ہو، وہ کیسا سخت دل باپ ہوگا کہ ایسی بچی کو دفن کر دے. یا رسول اللہ